السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ ان جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے۔ باب الریان اس دروازے کا نام ہے کہ جس سے آواز ان لوگوں کو دی جائے گی جو روزے رکھتے ہوں گے، جو روزے دار ہوں گے۔ اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ آ جاؤ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن جو فرضی روزے رکھتا ہے، یقیناً وہ ایک بہت بڑے فرض کا پابند ہے، لیکن بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اس دروازے سے آواز ان لوگوں کو دی جائے گی جو فرضی روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ فرضی روزے تو سارے رکھتے ہیں۔ جو شخص نفلی روزہ رکھتا ہوگا، اس دروازے سے اس کو آواز دی جائے گی، کیونکہ وہ موقع ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس دن آپ نے ایک دن اعلان کیا کہ آج کسی کا روزہ ہے، ابو بکر صدیق کہنے لگے میرا۔ آج کسی نے بیمار کی تیمارداری کی ہو، فرمایا میں نے کی ہے۔ آج کسی نے جنازہ پڑھا ہو، کہا میں نے پڑھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو بشارت دی جنت کی، اور آپ نے حدیث سنائی کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ان 8 سے آواز دی جائے؟ آپ نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ ہوں گے۔ وہ نفلی روزہ تھا اس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ ہاں، یہ مختصر بات یہ ہے، نفلی روزے کا اور نفلی عبادت کا انسان کی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ فرض ادا تو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن اصل لذت انسان کو نوافل ساتھ ادا کرنے میں ملتی ہے۔ دل کو اطمینان اور سکون نفل ادا کرنے سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان کے روزے سب نے رکھے، جس کو اللہ نے چاہا اس نے رکھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 شوال کے رکھے، وہ ایسے ہے جیسے زمانہ بھر اس نے روزے رکھے، کیونکہ ایک روزہ 10 کے برابر، تو 1 ماہ کا روزہ رکھنا 10 ماہ کے روزے رکھنے کے برابر، اور پھر یہ 6 روزے رکھنا 60 دن روزے رکھنے کے برابر، یوں پورے 1 سال کے روزے کے برابر ہو گیا۔ اور جو ہر سال 6 شوال کے روزے رکھتا رہا، وہ ایسے ہی ہے جیسے زندگی بھر اس نے روزے رکھے۔ یہ آپ نے فضیلت شوال کے روزوں کی بیان فرمائی، بہت زیادہ اجر اور فضیلت ہے، اور اکٹھے رکھنا بھی ضروری نہیں، وقفے وقفے سے رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی کے فرضی روزے رہتے ہوں تو یہ بھی ضروری نہیں کہ فرضی کو پہلے ہی ادا کیا جائے، کیونکہ ایک عبادت وہ ہے جو محدود وقت کے اندر کی جاتی ہے، اور ایک عبادت وہ ہے اس کے لیے وقت بہت زیادہ ہے۔ تو جس کا وقت کم ہے بندہ پہلے اس کو ادا کر لے، جس کا وقت زیادہ ہے اس کو بعد میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں اپنے رمضان کے روزوں کی قضائی شعبان میں دیا کرتی تھی، یعنی کہ اگلے رمضان سے پہلے جو مہینہ ہوتا تھا شعبان، اس میں اپنے گزرے ہوئے رمضان کی قضائی دیتی تھی۔
تو اس کا یہ مطلب تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ سارا سال روزہ ہی نہیں رکھتی تھی، نفلی روزے رکھتی رہی ہوں گی، لیکن فرضی کی قضائی جا کر شعبان میں دی۔ بہرحال جس کے فرضی رہتے ہوں وہ بھی شوال کے روزے رکھ سکتا ہے، کیونکہ شوال کا وقت محدود ہے اور قضائی کا وقت پورے 11 مہینے آپ کے پاس پڑے ہیں، تو جس کا وقت محدود ہے آپ اس کو پہلے کر لیں، قضائی والے کو بعد میں لے جائیں۔ تو محترم سامعین، اپنے گھروں کے اندر دوبارہ ایک ماحول بنائیں۔ 15 شوال گزر چکی، آج 16 شوال ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انہوں نے روزے رکھے، ایام 20 کے روزے وہ بھی رکھے جن کو اللہ نے توفیق دی، لیکن اب آپ کے پاس تقریباً 12 سے 13 دن باقی ہیں۔ اپنے گھر کے اندر دوبارہ ایک ماحول بنائیں، بیوی بچے تمام کے لیے دوبارہ اکٹھے رکھیں، آسانی سے رکھے جائیں گے، پورے گھر والوں کو رکھوائیں روزے۔ اسی طرح سحری کے لیے اٹھیں، سحری افطاری کا اسی طرح اہتمام کریں۔ یہ 6 روزے ہمت کر کے آپ رکھ لیں، اگر سارے گھر والوں کو رکھوائیں گے آسانی سے رکھے جائیں گے، روٹین سے رکھوائیں گے رکھے جائیں گے۔ باقی وقفے سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، ایک دن رکھ لیں ایک دن چھوڑ دیں، ابھی وقت موجود ہے، تو ابھی سے کوشش کریں کہ یہ شوال کے 6 روزے آپ رکھ لیں۔ اپنے بچوں کو بھی رکھوائیں تاکہ ان کی بھی عادت بن جائے کہ ہمارا والد یہ روزے رکھا کرتا تھا، ان کی تربیت ہو وہ بھی یہ روزے رکھیں، اور آپ کے لیے اجر ایک تو زندگی بھر روزہ رکھنے کا، پھر اس کے علاوہ نفلی روزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی وہ الگ ہے۔ تو نیکیاں انسان جتنی بھی کر لے، یہ اس کے حق میں یہ اتنا ہی محتاج ہے ان نیکیوں کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شوال کے جو دن باقی ہیں اس کے اندر ہمیں یہ 6 روزے شوال کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔